کیا آپ جانتے ہیں ابراہا سے بھی صدیوں پہلے یمن میں ایک ایسا طاقتور بادشاہ گزرا جس نے کعبہ کو ڈھانے کا خیال اپنے دماغ میں لے کر آیا، لیکن پھر اچانک وہی انسان کعبہ پر پہلی بار گلاب چڑھانے والا انسان بنا۔ لبیک اللہم لبیک۔ آج کی داستان ایک ایسے سلطان کی ہے جس نے تکبر کے اندھیروں سے نکل کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی پائی۔ آج کی تیسری قسط میں ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے کم از کم 700 سال پہلے گزری، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام ایک خط بھی لکھ دیا۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ خدا نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، کس طرح ابرہا اور اس کا لشکر نیست و نابود ہو گئے۔ داستان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج تیسری قسط میں ہم ذکر کریں گے تبع اول کا۔ محمد نبینا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کے جب ہم اوراق پلٹتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک ایسی کہانی ملتی ہے اس وقت کی جب دنیا پر 2 سپر پاورز حکومت کر رہی تھیں، ایک رومی اور ایک ایرانی سلطنت۔ لیکن ان دونوں سلطنتوں کے علاوہ جنوبی عرب میں ایک اور تیسری طاقت تھی، اور وہ تھی مملکت حمیر یعنی کہ سلطنت حمیر۔ مکہ کے گرم ریگستان سے دور یمن کے خوشگوار موسم میں گہرے سمندر سے گھری حمیر سلطنت پر ایک حکمران راج کرتا تھا، اسد ابو کریب۔ تبع کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ یمن کے قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تبع تھا۔ جیسے ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، روم کے بادشاہ کو قیصر، مصر کے کافر فرمانروا کو فرعون اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن کے ان بادشاہوں کو تبع کہا جاتا تھا۔ تبع اول کا نام دنیا کے ان 5 بادشاہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پوری دنیا کی فتوحات حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 700 سال پہلے یا پھر بعض روایات میں 1000 سال قبل کا عرصہ بھی آیا ہے۔ 1000 سال قبل تبع اول یمن پر حکومت کرتا تھا۔ تبع اول جس بھی ملک میں فتح حاصل کرتا، وہاں کے خزانوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے وہ وہاں کے 10 بہترین نہایت اعلیٰ درجے کے ذہین انسانوں کو اکٹھا کرتا، جیسے کہ اعلیٰ حکیم، صاحبان حکمت، صاحبان علم، صاحبان دانش، ڈاکٹر، طبیب، ماہر فلکیات، یعنی کہ بڑے 10 چوٹی کے لوگوں کو چن لیتا جو کہ ایک بہترین دماغ ہوتے، اور انہیں اپنے لشکر میں بطور ایڈوائزر شامل کر لیتا۔ یہ قوم اب تبع کی ہے۔ اسی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور تبع اول 4000 بہترین دماغوں کی قیادت کر رہا تھا۔ دنیا بھر کے تمام مذاہب کے علماء تبع کے ساتھ تھے۔ نہ صرف وہ اس کی فوج کا حصہ تھے بلکہ ہر مذہب کے عالم کو بلا خوف و خطر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل اجازت تھی۔ And the light shall be everlasting among us. We offer you this fire, O great sun. Hear our pleas. Lord, hear our prayer. Grant us your peace. دنیا کے یہ بہترین دماغ تبع اول کی طاقت کا اصل راز تھے۔ تاریخ کے اوراق جب ہم پلٹتے ہیں تو بہت سارے اوراق میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ علماء کا دستہ 4000 نہیں 400 تھا۔ بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ 2000 کا تھا، لیکن تقریباً اوسطاً 4000 علماء ہی مانے جاتے تھے۔ کتابوں میں ذکر ہے کہ تبع اول قومیں فتح کرتا رہا۔ مالک، یہ علاقہ بھی فتح ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم اگلے علاقے کی طرف جائیں گے۔ تبع اول
اپنی فوج لے کر اگلے علاقے کے لیے نکل پڑا اور چلتے چلتے وہ مکہ پہنچ گیا۔ چلتے چلتے اس نے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے سرزمین مکہ کی سرحدوں کو چھوا۔ اب مکہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ جس جگہ بھی وہ جاتا تھا اس کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر اس شہر کے لوگ، اس ملک کے لوگ بڑی تعظیم و تکریم کرتے، کچھ سرنڈر کر دیتے اور کچھ ان کا بہت اچھا استقبال کرتے۔ لیکن جب وہ مکہ پہنچا تو اہل مکہ نے نہ ہی تعظیم کی، نہ ہی اس کا استقبال کیا، نہ ہی کوئی خاطر تواضع اور نہ ہی کوئی عزت افزائی کی۔ اور اس نے اپنے لوگوں کو بلایا۔ حملہ کرنے سے پہلے اس نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو معلوم نہیں کہ میری کتنی بڑی طاقت اور میری کتنی قوت ہے؟ میں کتنی قوت کے ساتھ آ رہا ہوں، میں تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ انہوں نے کیوں میرا استقبال نہیں کیا؟ اس کے وزیر جس کا نام اماریس تھا، اس نے کہا، اے بادشاہ، मालिक आप गुस्सा न करें, ये अरब के लोग जाहिल हैं। ان پڑھ ہیں، بدو ہیں، انہیں کوئی تعظیم، شرافت، دنیا کے حالات کی کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ یہ تو اپنے حالات میں مست رہتے ہیں اور بتوں کے پجاری ہیں، پوجا کرتے ہیں، جس وجہ سے انہوں نے آپ کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ اور اس کی ایک وجہ اور یہ ہے کہ اس شہر کے اندر ایک گھر ہے اللہ کا، جس کو یہ کعبۃ اللہ کہتے ہیں، کعبہ ہے، اور اس پر یہ بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا غرور کرتے ہیں، اور یہ اس کعبہ کے حفاظت کرنے والے اس کے متولی ہیں۔ کا بڑا گھمنڈ اور غرور ہے انہیں، اس وجہ سے انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ وزیر کے جانے کے بعد طبہ نے اس کی باتوں کو سوچا۔ طبہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے غرور اور تکبر کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کعبہ کو زمین بوس کر دے گا تاکہ پھر کوئی میری اس طرح سے بے عزتی نہ کر سکے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے اوراق یہ بات بتاتے ہیں کہ طبہ اول نے یہ فیصلہ کیا۔ اس نے ابھی اس کا اعلان نہیں کیا تھا، اس نے صرف یہ بات اپنے آپ سے سوچی، اپنے دماغ میں فیصلہ کیا ہی تھا کہ وہ کعبہ پر حملہ کرے گا، اور اس سے سر میں شدید قسم کا درد اٹھ پڑا۔ درد اتنا شدت کا تھا کہ اس کی برداشت سے باہر ہونے لگا۔ صرف درد ہی نہیں اٹھا، اس کی کان، اس کی آنکھوں اور اس کے منہ سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ بدبودار پانی پیپ کی طرح بہنے لگا۔ اتنی بدبو تھی کہ کوئی شخص اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہ تھا، سب اسے دور بھاگتے تھے، اور طبہ اول کو درد بہت ہی ناقابل برداشت ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے کے اندر، اپنی فوج کے اندر موجود بہترین معالج، بہترین ڈاکٹروں کو بلوایا۔ ان تمام لوگوں نے اپنی بہت ساری کوشش کی، لیکن ہزاروں علاج اور ہزاروں دعاؤں کے باوجود بھی کوئی بھی اس درد کو ٹھیک نہ کر سکا۔ نہ کوئی دوائی کام آئی اور نہ ہی کوئی دعا کام کر رہی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ آخرکار ان تمام علماء اور ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ وہ طبہ کو بتا دیں کہ اس کی بیماری لا علاج ہے۔ کتابوں میں ذکر ہے کہ طبہ اول ایک اچھا آدمی تھا۔ وہ اپنے علماء اور اپنی سلطنت کا بہت خیال رکھتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی فوج میں جتنے بھی لوگ تھے سب اس کی اس بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وہ آپس میں بات کرتے، اس کا علاج ڈھونڈتے اور کتابوں کو چھان مارتے کہ شاید کوئی دوا ایسی مل جائے جس سے طبہ کی یہ بیماری اور یہ تکلیف ختم ہو سکے۔ سب نے بہت کوشش کی، دعائیں بھی مانگی اور مختلف طرح کی دوائیں بھی استعمال کی، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ان 4000 علماء میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کو دین اور خدا کے بارے میں علم حاصل تھا۔ وہ آسمانی کتابیں، مقدس کتابوں کا علم رکھتا تھا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ طبہ اول کی بیماری کی اصل وجہ اس دنیا کی بیماری نہیں ہے۔ اس کے خیال میں طبہ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ تھا۔ وہ طبہ کے قریبی مشیر اماریس کے پاس گیا اور کہا کہ وہ طبہ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن وہ طبہ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ جب اسے طبہ سے ملنے کی اجازت مل گئی تو وہ اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے آقا، میں آپ کی بیماری کا شاید علاج کر سکوں، لیکن اس سے پہلے آپ میرے سوالوں کا سچ سچ مجھے جواب دیجیے گا۔
آپ نے اس گھر مکہ کے شہر کے اندر جو اللہ کا گھر کعبہ ہے، کیا آپ نے اس کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کیا تھا یا پھر اس پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ کیا تھا؟ اس کا سوال سن کر طبا بہت پریشان ہوا اور سچ سچ کہا کہ ہاں بالکل کیا تھا۔ میں جس وقت میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ میں کعبہ کو زمین بوس کر دوں گا، اسی وقت مجھے یہ تکلیف لاحق ہو گئی۔ تو اس عالم نے جواب دیا کہ اس مکان کو، اس کعبہ کو تباہ کرنے کا جو ارادہ آپ نے کیا تھا اس کو اپنے دل سے نکال دیں اور توبہ کر لیں۔ طبع اول بہت حیران ہوا۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ عالم یہ بات کہہ کر ابھی باہر ہی جا رہا تھا کہ طبع نے توبہ کر لی۔ تم گواہ ہو جاؤ، میں اپنے دل سے تمام وہ ارادے اس کعبہ کی نسبت اور اہل مکہ کی نسبت میرے دل و دماغ میں جو آئے تھے میں ان سب کو نکالتا ہوں۔ اس نے توبہ کر لی اور اسی لمحے کہتے ہیں کہ عالم ابھی باہر بھی نہیں پہنچا تھا کہ بادشاہ تندرست ہو گیا۔ جب طبع صحت یاب ہو گیا تو وہ مکہ گیا۔ اس نے وہاں پر کعبے کا طواف کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بتائے ہوئے طریقے سے حج ادا کیا، جانور کی قربانی دی، اور پھر طبع اول نے کعبہ کی تعظیم کرتے ہوئے وہ کام کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ اس نے کعبہ کے لیے یمن سے ایک بہت ہی مہنگا کپڑا جسے حبارہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ کپڑا منگوایا۔ سرخ رنگ کا وہ کپڑا تھا اور جس کے اندر سفید لکیریں تھیں۔ طبع اول نے اس کپڑے سے غلاف تیار کروایا اور کعبہ کو ڈھانپ دیا۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کعبہ کو غلاف پہنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ طبع اول اس روایت کو شروع کرنے والا پہلا شخص بن گیا، اور آج بھی یہ روایت قائم ہے۔ آج بھی مکہ معظمہ میں کعبہ پر ہر سال غلاف چڑھایا جاتا ہے جسے کسوہ کہا جاتا ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ لیے اس نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اور سفر کرتے کرتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، صرف پانی کا ایک چشمہ تھا اور کھجور کے درخت تھے۔ طبع نے حکم دیا کہ چلیں پانی پی لیں اور تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ جب وہاں پر رک کر اس نے اس جگہ کا نام پوچھا تو گرد و نواح کے کچھ لوگ اسے ملے جنہوں نے بتایا کہ اس سرزمین کو یثرب کہتے ہیں۔ پانی کا چشمہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام یثرب ہے۔ اس نے وہاں قیام کیا اور اعلان کیا کہ ہم کل یہاں سے روانہ ہوں گے۔ طبع کے تمام سپاہی سو چکے تھے، رات گہری ہو گئی تھی۔ وہ 4000 علماء جو مختلف ملکوں سے طبع نے اپنی فوج میں جمع کیے ہوئے تھے، وہ تمام علماء رات کے وقت اکٹھے ہو کر بیٹھے کچھ ڈسکس کر رہے تھے، ان کی کوئی میٹنگ چل رہی تھی۔ وہ بیٹھے کوئی حساب کتاب لگا رہے تھے کہ ان میں سے ایک بہت ہی بڑے عالم جو کہ پچھلی تمام کتابوں کا علم رکھتے تھے، انہوں نے کہا یہ جگہ، یہ چشمہ، یہ وہی جگہ، وہی مٹی، وہی چشمہ ہے جس کا ذکر مقدس کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے، کھجوروں کے درختوں والا پتھریلا علاقہ جہاں پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے۔ ان تمام 4000 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس زمین کو کہیں پر چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ قسمت ہمیں لے کر آئی ہے کہ ہم کون سے ملکوں میں تھے، یہاں پر آ کر یثرب میں پہنچ گئے، لیکن اب ہم اس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگر ہم اس سرزمین کو چھوڑ کر چلے گئے اور آخری نبی آ گئے تو ہم سے بڑا بدقسمت تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا پتہ آخری نبی کب تشریف لے آئے۔ ہر شخص ان کی آمد کا منتظر تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ اب اگر ہمیں قتل بھی کر دے تو بھی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اب وہ تمام لوگ چاہتے تھے کہ ہم یہاں پر ہی یثرب میں رہیں اور آخری نبی کے آنے کا استقبال کریں، ہم یا ہماری آنے والی نسلیں اس نبی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں۔ محمد نبینا۔ اگلی صبح جب طبع کو یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی عالم
یہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے وجہ معلوم کی تو عالم نے طب اول کو بتایا کہ ہم نے تمام کتابوں میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے جو آسمانی اور مقدس کتابوں کا ہمیں علم حاصل تھا، اس کے حساب سے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تشریف لائیں گے وہ یہی جگہ ہے، وہ اسی مقام یثرب پر تشریف لے کر آئیں گے۔ ہجرت کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب ہجرت کی تھی اور پھر اس کے بعد سے اس شہر کا نام مدینہ پڑ گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہیں پر رک جائیں اور یہیں پر رک کر آخری نبی کا انتظار کریں اور ان کے استقبال کریں۔ تمام علماء کی یہ بات سنی تو طب اول نے جواب دیا کہ آپ سب علم والے ہیں اور عقل مند ہیں، میں نے کعبہ کی عظمت کا مشاہدہ کیا ہے، اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ 1 سال تک یہاں پر رہوں گا اور آخری نبی کا انتظار کروں گا۔ پھر طبا نے وہاں ایک نیا شہر بسانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے 4000 علماء کے لیے گھر بنائے، اپنی فوج میں موجود کنیزوں کو آزاد کیا اور ان کی شادی ان علماء سے کر دی تاکہ ان علماء کی نسل آگے بڑھے، اور اس طرح عرب میں 2 خطے مشہور ہو گئے، مکہ اور یثرب، جسے بعد میں مدینہ کہا گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، جلد ہی 1 سال بیت گیا۔ طب اول کو اب وہ شہر چھوڑ کر اپنی سلطنت میں واپس جانا ہی جانا تھا، اس کی سلطنت اس کی منتظر تھی۔ طب اول نے جانے سے پہلے وہاں کے ایک بہت ہی سینئر عالم کو بلایا اور انہیں ایک خط تھمایا اور کہا کہ آپ ایک عالم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حکمران کے بغیر سلطنت نہیں چل سکتی، تو اس لیے مجھے یہاں سے جانا ہوگا، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ایک امانت، ایک بھاری ذمہ داری دینے جا رہا ہوں۔ طبا نے عالم سے کہا اگر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی میں ظاہر ہوئے تو طبا ان کی خدمت کرے گا، وہ نبی کا مشیر اور نمائندہ بنے گا، لیکن اگر وہ طبا کے انتقال کے بعد ظاہر ہوئے تو آپ میرا یہ خط ان تک پہنچا دیجیے گا، اور اگر عالم کا بھی انتقال ہو جائے تو اپنے بچوں کو یہ وصیت کیجیے گا کہ ہر صورت یہ خط آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا چاہیے، یہ نسل در نسل منتقل ہونا چاہیے جب تک کہ آخری نبی پیدا نہ ہو جائیں۔ طبا نے یثرب شہر پر ایک نظر ڈالی اور وہاں سے روانہ ہو گیا، اس امید کے ساتھ کہ اس کا خط آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ضرور پہنچے گا۔ کچھ عرصے بعد وہ انتقال کر گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ عالم جس کو طبا نے وہ خط دیا تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن یہ خط نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، باپ سے بیٹوں تک، بیٹوں سے بیٹوں تک، اور پھر بیٹوں سے بیٹوں تک۔ نئی قومیں ابھرتی رہیں، پرانی مٹتی رہیں۔ اب اس دور کو گزرے ہوئے 700 سال یا پھر 1000 سال گزر گئے۔ کچھ کا ذکر ہے کہ 400 سے 600 سال کا عرصہ تھا اور کچھ کا ذکر ہے کہ 700 یا 1000 سال کا عرصہ تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نشانیوں کے ساتھ جو تورات میں لکھی گئی تھیں مکہ میں پیدا ہوئے، لیکن اس وقت تک یثرب میں ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی تھی۔ نئی نسلیں یہ ماننے لگی تھیں کہ کیونکہ ہم بہت سالوں سے آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں تو آخری نبی ہماری ہی نسل سے پیدا ہوگا اور ہمارے ہی شہر سے ہوگا، جبکہ تمام پرانی کتابوں اور صحیفوں میں صرف اتنا لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور اس علاقے میں آئے گا۔ پھر وہ دن آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی، وہ یثرب گئے اور اسی دن یثرب کا نام مدینہ کہلایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو پورا شہر جھوم اٹھا، ہر شخص چاہتا تھا کہ نبی ان کے مہمان بنے، لیکن اس معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نپٹایا، انہوں نے کہا میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی میں وہاں ہی ٹھہروں گا۔ اونٹ چلتا رہا اور ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور وہ جگہ آج مسجد نبوی ہے۔ طلع البدر علينا
لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے اونٹنی کی مہار تھامی اور انہیں اپنے گھر لے گئے۔ کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ وہی گھر تھا جسے طبع اول نے 400 سال پہلے اپنے علماء کے لیے بنوایا تھا۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ابو لیلہ انصاری نامی ایک شخص کو منتخب کیا گیا اور انہوں نے طبع اول کا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا۔ اب جانتے ہیں کہ طبع اول نے اس خط میں کیا لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خط طبع اول کی طرف سے اللہ کے آخری نبی کے نام۔ میں آپ پر ایمان لایا، آپ کی کتاب پر ایمان لایا، میں آپ کے رب پر بھی ایمان لایا۔ اگر آپ میری زندگی میں آ گئے تو میں ساری زندگی آپ کا مشیر اور غلام بن کر رہوں گا، لیکن اگر میں مر گیا اور آپ کا زمانہ نہ پا سکا تو قیامت کے دن مجھے مت بھولیے گا۔ قیامت کے دن میری شفاعت کیجیے گا اور مجھے اپنی امت میں شمار کیجیے گا، میرے لیے اللہ سے سفارش کیجیے گا۔ طبع الاول خاتم النبیین کے نام۔ طبع اول نے آخری نبی کو نہیں دیکھا، لیکن اس کا خط آخری نبی تک پہنچ گیا۔ ہم نے بھی آخری نبی کو نہیں دیکھا، لیکن ان کا پیغام ہمارے پاس ہے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے کہ خط پڑھ کر بھول جانا یا ان پر ایمان لانا۔ وسلم دائما عبدا